الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور یقیناً یہ بہت مقدس ایام ہوا کرتے ہیں، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ بھی بابرکت ہیں۔ ان میں جب ہم قیام کرتے ہیں تو یقیناً نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں بلکہ اپنی بخشش کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار کائنات رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اسی انداز کے اندر ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اسپیشل ٹی وی کی جانب سے رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ رمضان کے فیوز و برکات سے کیسے مستفید ہو سکے۔ رمضان کے فیوز و برکات کو پانے کے لیے یقیناً شریعت مطہرہ نے جس انداز کے اندر ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن لازم ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ اس منفرد موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ کو دیکھتے ہیں، بہت پیارے اور مدلل انداز کے اندر آپ دونوں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے مہمانوں کا تعارف کروائی دیتا ہوں۔ ہمارے بالکل بائیں جانب موجود ہیں پروفیسر محمد سرفراز اجمل۔ آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر بہت پیارے انداز کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ گفتگو کرتے ہیں، بہت مدلل انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور انہی کے ساتھ تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی میری ہم سب کی محبوب شخصیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیارے انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام تر ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ نہ صرف حافظ ہیں بلکہ قاری قرآن بھی ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کی آپ زینت بنے موجود ہیں، ہمارے درمیان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ قاری ہیں، قاری محمد فضل اکبر۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم تلاوتی کلام پاک ہی سے کریں گے، اور قاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی آغاز کیجئے گا تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ماشاءاللہ۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
بل اللہ فاعبد بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں بہترین انداز کے اندر قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز کے اندر ایک اقوال سری آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آج کی جو اچھی بات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جب ڈپریشن، انزائٹی یا سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آج کا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں تنہا چھوڑ دیں تو جان لو کہ تمہاری تکلیف اللہ خود دور کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان اس انداز کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً وہ ایک اچھی زندگی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ موجود ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یقیناً وہ مشکل ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ صبر کیا جائے، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اگر ہم صبر کریں گے تو یقیناً اس مشکل سے ہم نکل بھی آئیں گے اور ایک سہل زندگی کی طرف ہم لوٹ آئیں گے۔ لیکن ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ صبر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھا جائے، اور اس سے ہم ایک اچھے انداز کو اپنا سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا رمضان کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کبیر حیات بھی آپ کا بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ میں اسپیشل ٹی وی کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمیں مدعو کیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، بیسکلی ایک مسلمان کے جو شب و روز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی ہونے چاہیے جس طرح رمضان میں ہوتے ہیں۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے جو سحر و افطار اور جو دوسری چیزیں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ایک انسان اس طرح سے اگر ڈیلی روٹین پہ ہی گزارنا شروع کر دے تو انسان کے بیماری کے جتنے بھی مسائل ہیں، صحت کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رمضان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کا جو برکت اور فضیلت دی گئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر اس لحاظ سے بھی اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ایک بندہ جو صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ اس بات کا اپنے آپ کو اعادہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ میں عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ بے شک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایمان اور احتساب کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور احتساب یہ ہے کہ ہم روزے کو روزے کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ کے معمول کے مطابق اس طرح نہیں موبائل یوز کریں، موبائل پہ غلط قسم کے اشتہارات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یا ٹی وی پہ اس طرح کی جو فلمیں اور ڈرامے اور اس طرح کی غیر ضروری چیزیں جو عام حالات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کرنے چاہیے۔ آنکھوں کی اس سے حفاظت ہونی چاہیے، اور زبان سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے حفاظت کرنی چاہیے۔ روزے کا جو تقدس ہے اس کو تقدس ہی رکھنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین۔ تو تینوں سیڑھیوں پہ جب آمین کہا تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا پڑھی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ایسا شخص جو رمضان کا پورا مہینہ گزارے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بدبخت شخص ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ گویا یہ ایک بخشش کا مہینہ ہے، اس میں اپنی جو عبادات ہیں، اپنی روزمرہ کے معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے،
اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ جو شب اور روز ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ تراویح ہے، یا سحر و افطار کی جتنی چیزیں ہیں اس کا جو معمول ہے انسان کو شیڈول کرنے چاہیے۔ اگر ایک کمپنی کا سی ای او ہے تو اپنے ملازمین کو چاہیے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی رکھے کہ یہ روزہ بھی آسانی سے رکھ سکیں، کام بھی آسانی سے کر سکیں، وقت کو کم کر دینا چاہیے تاکہ رمضان میں اس کے لیے سہولیات ہوں۔ بے شک اسی طرح گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے ٹائم کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون آفس میں کام کرتی ہے، نائٹ شفٹ میں کام کرتی ہے، ڈے ٹائم میں، تو اس کو اس لحاظ سے وہ آسانی دی جائے کہ وہ گھر میں سحری کا اور افطاری کا اہتمام بھی کر سکے، یا اس کو اس انداز میں شیڈول کیا جائے کہ وہ اپنی آسانی سے ڈیلی کا ورک بھی کر سکے اور گھریلو ضروریات کو بھی پوری کر سکے۔ رمضان میں یہ ہمیشہ عادت ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم عبادات کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ قرآن کی تلاوت ہے جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ترجمے سے ہو اور زیادہ بہتر ہو، اس کو تفسیر کو سمجھنے کے ساتھ، اور پھر جو روز مرہ کے اذکار ہیں اس کا بھی روٹین سے وہ کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر مسائل نہیں آتے روز مرہ کے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، صحیح نماز کا طریقہ سیکھا جائے، قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھا جائے، اسی طرح جو روز مرہ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کو سیکھا جائے، نماز جو بنیادی ہمارے روز مرہ کے مسائل، کسی کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں تعزیت کرنی ہوتی ہے، اس طرح کی جتنے بھی معمولات ہیں ہمیں شریعت کے مطابق جو ہے وہ سیکھنی چاہیے کہ کون سی دعا کس موقع پہ کیا پڑھنی چاہیے، کسی کے گھر دعوت پہ جائیں تو وہاں کس طرح کا وہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم شریعت کے مطابق سیکھنا چاہیں اور شریعت جس انداز میں ہمیں حکم دیتی ہے اس کے مطابق اس طرح کرنی چاہیے۔ بہت اہم انداز کے اندر آپ نے رمضان کے حوالے سے بات کی کہ رمضان کے اندر ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، رمضان کے اندر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ جاننا بہت لازم ہے کیونکہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان میں بھی بہت سے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے مقدم ایام، ایسے مقدس یہ ایام ہوا کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے رحمت سے، برکت سے بھرپور ہے، اور ان پیارے لمحات کو بھی ہم بہت زیادہ غلط ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر کے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنے وقت کو کس انداز کے اندر محفوظ بنایا جائے، کس انداز کے اندر وقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان لمحات کو کس انداز میں گزارا جائے، یہ جاننا بہت لازم ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ رمضان ایک مسلمان سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جزاکم اللہ کبیر حیض بھائی، اللہ کو خیر دے۔ موسٹ ویلکم۔ بہت اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں بلائے۔ موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رمضان بہت اہم مہینہ ہے، بے شک، اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے شک، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شہر مبارک فرمایا، شہر مبارک شہر عظیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے کہ آخری یوم میں شعبان کے آخری رات، آخری دن، رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ لوگوں آپ کے اوپر بہت عظیم مہینہ، بہت زیادہ ایک بابرکت مہینہ صاحب اگن ہونے والا، تو اس لحاظ سے اس کو بہت اہم سمجھنا چاہیے۔ دوسرے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے دعائیں فرماتے تھے، کہ جو مشہور دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہمیں پہنچائے، یعنی اس لیے کہ رمضان بہت اہم مہینہ۔ بے شک۔ پھر ہمارے جو اسلاف گزرے، صحابہ کرام، ہمارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان سب نے کئی مہینے سے دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب فرمائے، اور جب رمضان مکمل تھا تو ان کو پھر اپنے آپ کو صحیح تک آتے تھے، اس پہ پوری طرح کوشش کرتے تھے کہ کس طرح اس کے ایک ایک منٹ ضائع نہ ہو، لمحہ کوئی ضائع نہ ہو۔ دیکھو ہم اس طرح کبھی بھی کرتے ہیں کہ چلو صبح سحری کیے پھر سو گئے، اور پھر چلو ظہر میں اٹھے یا ظہر میں نماز پڑھ لی پھر سو گئے، چلو ٹائم پاس کیا، اس طرح نہیں تھے وہ لوگ، یعنی انہوں نے اس کے لیے پوری طرح محنت کرتے تھے، اپنے آپ کو تکاتے تھے، اور اس میں کے اندر جو بنیادی مقاصد ہے اس کو سامنے ہو روزے کے، بے شک، کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، ایسے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، اس رمضان کے اندر انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرے۔ پانی ہے، ہمیشہ آدمی پیتی ہے، اس کو کیا احساس ہے کہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے، جب وہ صبح سے شام تک پانی نہیں پیے، پیاس لگ جائے، کھانا نہ کھائے، بھوک لگ جائے، تو انسان کو نعمتوں کو شکر ادا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرے۔ اس پہ قرآن کی تلاوت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ویسے بھی قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے،
لیکن اس مہینے کے اندر بطور خاص قرآن بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مشہور بات ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے, قرآن کھولتے تھے, کہتے تھے کہ ھذا کتاب ربی, یہ میرے رب کی کتاب ہے. اور پھر جب اس کو کھولتے تھے پڑھنا شروع کرتے تھے فرماتے ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کی کلام ہے. تو یہ رمضان کے اندر اللہ نے ایک موقع دیا ایک مسلمان و مومن کو کہ اس قرآن کو سمجھے, اس کو پڑھے اور اس کے مطابق پوری زندگی اس کو, ویسے تو رمضان کے بغیر بھی, لیکن اس رمضان کے اندر بطور خاص ایک مسلمان و مومن کی زندگی وہ ایک نمونہ ہو. جو کہتے ہیں نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. بے شک ایک مسلمان و مومن ویسے تو بظاہر قرآن کی تلاوت پڑھنے والا ہو, لیکن حقیقتاً اس کی پوری زندگی وہ قرآن کی اور اسلام و شریعت کی ایک نمونہ ہو. تو یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتے. اور پھر رمضان کے اندر الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک نوجوان بھی نمازی بن جاتے, مسجدوں کی طرف رخ کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, آنکھوں کی حفاظت کے, کانوں کی حفاظت کرتے, لوگ حلال و حرام کی تمیز کرتے, دیکھتے بھائی حلال ہے حرام ہے, حرام کاروبار سے کو بچاتے. یہ بہت اچھائی ہے, لیکن یہ مستقل ہو. یہ صرف نہیں ہے کہ رمضان کے اندر یہ چیزیں ہو اور پھر اس کے بعد نہ ہو, بس 11 مہینے اس کے اندر وہی معمولات ہو. اور جب تک ہم رمضان کے اندر دیکھو تو سے اللہ کے قریب ہو جاتے, تو اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں ہر گھر میں, ہر دسترخوان پہ کتنے اللہ کی نعمتیں ہوتی. بے شک لیکن جب بھی ہم رمضان گزر جاتے ہیں, چاند نظر آ جاتے ہیں اور ہم مسجدوں کو چھوڑتے ہیں, قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے ہیں, وہی نیکی اور اچھائیوں کو چھوڑتے ہیں, پھر وہی بینک بیلنس ہے, وہی تنخواہیں ہوتی ہے, لیکن کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کتنی؟ بہت آپ نے پیاری ہاں. بات کی. علامہ صاحب میں یہاں آپ ہی کی بات سے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں بات کی کہ رمضان کے اندر عبادات کی طرف جو رجحان ہے یقیناً ہمیں نظر آتا ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف عمل رکھتا ہے, نماز کے حوالے سے, تراویح کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے. جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ آفیسز کی جو ٹائمنگس ہیں مسلم معاشرے کے اندر وہ بھی کم کر دی جاتی ہے, ورک لوڈ جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے, اور عبادات کی طرف ایک تو ماحول ایسا بن جاتا ہے, انوائرمنٹی فضا ایک ایسی بن جاتی ہے کہ ہر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مساجد کا رخ کرتا دکھائی دیتا ہے. لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو پھر سے دوبارہ سے ہماری وہی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں, آفس ٹائمنگز جو ہیں وہ نارمل روٹین کی ہو جاتی ہیں, یا اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. تو ایسے کے اندر اب اس کی عبادات متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک چینج آتا ہے, اس کو اب کیسے, یہ چینج تو آئے گا, یقینی سی بات ہے, تمام تر چیزیں تو ہوں گی, یہ چینج بھی آئے اور ہم بھی چینج نہ ہوں, کیا کہیں گے؟ ہاں, اس میں میں ایک سمجھتا ہوں کہ دیکھو الحمدللہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, بے شک اسلامی ملک ہے, چاروں طرف مساجد ہے, دین کے مراکز ہے ہر جگہ. یعنی آپ کی ادھر آفس ہے تو اس میں نماز کی جگہ موجود ہے. بے شک تو اگر کوئی آدمی اپنے آفس میں بھی جائے, کاروبار کے لیے بھی جائے, اسلام نے کاروبار سے منع نہیں کیا, بے شک, بلکہ یہ فرمایا نا جمعے کی نماز پڑھ کو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. حلال کمانے کو وہ جو کہ فضل کہا ہے, اور کئی جگہوں میں حلال کمائی کو, حلال مال کو خیر کہا ہے. اس وجہ سے اب دیکھیں کہ یہ منع نہیں ہے اسلام میں کوئی کمائے. اسلام میں یہ نہیں ہے رہبانیت کہ تم کسی کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو, یہ نہیں ہے, لا رہبانیت ہے. پھر اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اتر کر حرا سے سوئی قوم آئے, قوم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, قوم کی اصلاح کی. اور جب تک حرا میں بھی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حرا کے وہ جو پہاڑی ہے ادھر اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے, جو غار ہے ادھر جب آدمی اندر داخل ہو جاتا ہے, وہ آگے ایک پتھر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, اس پتھر سے بیت اللہ شریف نظر آ رہے. تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوتے تھے, اور نیچے جو لوگ طواف کرتے تھے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے, جو بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے, بتوں کے اوپر جو ہے وہ ذبیحہ کر کے اس کے اوپر گوشت ڈال رہے, سب کچھ دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ اس کو کیسے تبدیل کریں. تو یعنی وہ ادھر عبادت یہ ہے کہ قوم کی تبدیلی, لوگوں کی تبدیلی. تو ایک مسلمان مومن, ایک نوجوان, اللہ نے اس کو جوانی دی, اللہ نے اس کو موقع دیا, وہ آفس جائے, اپنے کاروبار کے لیے جائے, منڈی میں جائے, جو کام کرتے وہ کرے, منع نہیں ہے, لیکن اسلام و شریعت کے حدود میں ہو, اس کے پاکیزہ زندگی ہو. جس طرح رمضان میں اللہ نے برکتی دی, اس کے بعد بھی اللہ برکت دیں گے, اللہ اس کو خیر دیں گے, وہ خوش رہیں گے. جس طرح رمضان کے اندر کسان خوش ہوتے, رمضان کے بعد بھی خوش ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ الحمدللہ آسانی ہے. دوسرے ہے کہ جو فیکٹریوں کے مالک ہے, جو کاروباری لوگ ہیں, کسی دفتر میں کوئی جاتے ہیں
تو ان دفتر کے جو مالک ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ رمضان میں بھی لوگوں کے ساتھ آسانی کرے، لیکن رمضان کے بعد بھی ان کو نماز کے لیے موقع دے. اگر وہ ظہر اور عصر کی نماز ادھر کسی فیکٹری یا آفس میں پڑھتے، ادھر باقاعدہ اس کو موقع ہو، کسی منڈی میں کام کرتے، جو لوگ اس طرح کام کرتے اس کو اللہ برکت بھی دیتے. اس لیے یہ جو جتنی چیزیں ہیں نا مسلمان اور مومن کی، جس رمضان میں وہ مسلمان ہے مومن ہے اس کے بعد بھی ہے، جس طرح مسجد کے اندر ایک آدمی مسلمان اور مومن ہے اس سے باہر بھی اس طرح ہو، با محمد اللہ اللہ با محمد رام رام تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اور مومن کیا ہے، زبان سے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس رمضان کی یہی مقصد ہے کہ ہم جس رمضان کے اندر پاک و صاف زندگی ہے، رمضان کے بعد بھی اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی ہو. بہت اہم آپ نے بات کی کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں جہاں ہم مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں عبادات کے حوالے سے اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے، اور آپ ہی کی بات کو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. جب انسان اس انداز کو اپنا لے گا تو یقیناً اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان لازماً محفوظ رہے گا. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. بہت اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان بابرکت لمحات کے ایک ایک لمحے کو کس انداز میں گزارا جائے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. آج اگر ہم اسی انداز کو اپناتے ہیں تو یقیناً نہ صرف ہم اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں گے، بلکہ ہم آپ ایک ٹریننگ کریں گے اس منتھ کے اندر، جو آنے والے 11 مہینوں کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسی انداز کو اپنائیں جو رمضان کے اندر ہم اپناتے ہیں. تو رمضان کیسے گزارے کے حوالے سے تو بات رہے گی. ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے حوالے سے ایک دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا سحری کا کھانا آخری کھانا ہوا کرتا ہے. پھر 8 سے 9 گھنٹے تک وہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھن فیل کرتا ہے، کیونکہ انرجی آپ کے پاس آ جاتی ہے اور انرجی آنے کے ساتھ آپ وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. جب آپ 6-7 گھنٹے ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی کو یقیناً انرجی چاہیے تاکہ آپ مزید ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیور اور پٹھوں کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہیں، وہاں سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر انسان دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی انرجی یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے. اب یہ والا جب سورس انرجی کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے زہریلے جو مادے ہیں وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ والا انرجی کا سورس انسان یوٹیلائز کرتا ہے. ابھی یہ والی انرجی کا سورس مکمل طور پہ یوٹیلائز نہیں ہوتا تو افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر انسان افطار کرتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ڈی آکسیفیکیشن کے لیے جو رمضان کا روزہ ہے ایک بہترین عمل ہے، لیکن یاد رہے کہ ہم نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم نے یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. لیکن اب میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز دیا ہے، جو ایک منتھ دیا ہے ہمیں، یقیناً میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ یہ آپ کے لیے، انسان کے لیے بہت بینیفیشل ہوا کرتا ہے. اسی انداز کے اندر گفتگو جاری رہے گی. بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب، میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ رمضان یقیناً بہت بابرکت مہینہ ہے، جیسے آپ نے آغاز میں بات کی، اور اس کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم قیمتی سمجھیں تو یہ بہت لازم بھی ہے. لیکن بہت سی عوام الناس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ یقیناً ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے، بہت سے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں اور بہت سی ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جو روزہ نہیں رکھتے، معاشرے میں ہوں یا نوجوان ہوں یا کوئی بھی ہو، جی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بنایا کہ ہر بندہ ہر کام کر سکتا ہے. بے شک.
पूरी दुनिया में जो वर्क लोड होता है वो 8 घंटे का होता है। ऐसा ही है, एक ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी आती है, एक मजदूर 8 घंटे ड्यूटी बिल्कुल होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑफिस में किसी भी जगह जाएं तो इस बेस पे नौकरी की जाती है कि इंसान 8 घंटे। यहाँ भी कथक लामी की माजरत, एक हम आम ट्रेंड देखते हैं कि जो लोग जिनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है या मजदूर होते हैं, उन्होंने एक अपना ही एक अंदाज अपनाया होता है कि मैं तो मजदूरी करूंगा 8 आवर्स के लिए, मैं तो मैं रोजा नहीं रख सकता। उसी बात इस हवाले से भी अगर आप बात कर सकते मैं हैं। उसी तरफ आ रहा हूँ जी जी कि एक स्टूडेंट कहता है कि मैं सुबह बस पे जाता हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ, आते जाते मुझे प्यास लगती है, ये सारी चीज़ें। देखें ये जो माहिरीन तबीयात हैं या डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एक इंसान अगर एक रोटी भी खा ले ना तो सारा दिन उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो सारा दिन आराम से गुजार सकते बेशक हैं। ऐसे ही है। शहरी में आपको जितना आपकी ज़रूरत है वो खा सकते हैं, और वो जो आगे 8 घंटे हैं वो आप आराम से गुजार सकते हैं। इवन मैंने बहुत से मज़दूर देखे हैं, वो रोज़े की हालत में ही मज़दूरी करते बेशक। हैं, वो रक्षा चलाने वाले हों या जो बिल्डिंग में काम करने वाले हों, बिल्कुल दुरुस्त मटेरियल पे फरमाया। काम करते हैं, वो सारे काम करते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, जो ये बहाना करते हैं ना कि मैं काम करता हूँ इसलिए रोज़ा नहीं रखता, या मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता हूँ मैं इसलिए रोज़ा नहीं रखता, उनके लिए वो ऐसे नौजवान जो गरीब नौजवान हैं, ऐसे मज़दूर जो रोज़ा रख के मज़दूरी पे जाते हैं, वो उनके लिए नमूना है। राइट। ये मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको बहुत सी बीमारियां लाहक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं हम रमज़ान में बहुत अच्छा महसूस करते हैं रोज़े से। हमें जो आम हालात में भूख लगती है वो रमज़ान में उस तरीके से तंग नहीं करती। आम हालात में हमें जो डिप्रेशन होती है वो रमज़ान में नहीं होती। ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग इसमें रोज़ा रखते ही इसलिए क्या ताकि हम अच्छा महसूस करें। तो अल्लाह ताला ने जो ये टाइम पीरियड रखा है इसमें हर बंदा हर काम आसानी से कर सकता है। बाकी हमारी नीयत का फतूर है या नीयत ख़राब है कि छोटा सा बहाना देके। अब आपने देखा होगा कि रमज़ान नशियात में जितने भी मुकर्रिरीन बैठे होते हैं, मजहबी स्कॉलर, उनका सारा काम 3 से 4 घंटे सहरी में अफ्तारी में बोलना होता है। तो क्या जो 6 घंटे बोलता है वो रोज़ा नहीं रख सकता? वो उससे ज़्यादा रोज़ा रखते हैं और आम हालात में भी वो रोज़ा रखते हैं। लेकिन ये जो फिनोमेना है कि हम काम की वजह से रोज़ा नहीं रखते, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए रोज़ा नहीं रखते, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी नीयत का खलल है। वरना एक आम इंसान बहुत अच्छे तरीके से इसको रोज़ा अफोर्ड भी हो सकता है, वो रख भी सकता है और उनको रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आपने जो बहुत अहम बात की कि अल्लाह ताला ने इंसान को यकीनन ऐसा डिज़ाइन किया है, और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला किसी इंसान के ऊपर उसकी इस्तिताअत के ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं, और यकीनन ऐसा ही है। और अल्लाह ताला यकीनन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने अहकामात हमें दिए हैं यकीनन वो हमारी ही भलाई के लिए हैं। अगर हम वो परफॉर्म करेंगे तो हम ना सिर्फ मेडिकली तौर पे फिट रहेंगे बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। अल्लामा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शरीयत किन लोगों को रोज़ा ना रखने की तरफ जो है, वो अगर वो कोई रोज़ा नहीं रखना चाहता तो शरीयत इस हवाले से क्या कहती हैं? वो कौन लोग हो सकते हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। एक तो कुरान में अभी जो पहले हमने तिलावत की, जी जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन कान मिनकुम मरीदुन अव अला सफरिन, जो आदमी बीमार है और या सफ़र में है तो अगर रोज़ा नहीं रखना चाहते हैं तो वो न रखे, लेकिन उसको भी माफ़ नहीं है। फिर फरमाया कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उसके बाद उन्हीं दिनों में जितने दिन उन्हें रोज़े उन्हें नहीं रख सके वापस उसके इआदा करे, राइट, उसके क़ज़ा लाए। और अगर कोई आदमी सेहतमंद है और रोज़ा नहीं रखते तो उसके लिए एक दिन का रोज़ा अगर किसने बिला वजह बग़ैर किसी उज़्र शरई के उसने खा लिए तो उसके लिए फिर बाकायदा कफ़ारा है। कफ़ारा जो है वो 2 महीनों के रोज़े है या 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे। राइट, हाँ, तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आदमी वाकई बीमार है, बीमारी में क्या चीज़ है? एक तो है कि इंसान बिल्कुल मतलब उसको डॉक्टर, कोई मुसलमान हाजिक डॉक्टर हो, वो उसे कहे कि आपकी बीमारी के लिए ये रोज़ा नुकसानदेह है। मसलन बाद लोग इस तरह की बीमारी तो मैदे बीमारी है, ऐसा ही है। वो अगर कुछ नहीं खाते हैं तो उसको मसला बन मसला जाता बन जाएगा, है। बिल्कुल। या इस तरह के कोई और इस तरह की बीमारी है तो वो नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे तो उसके लिए फिर मसला है, नहीं पीएंगे तो मसला बन जाते हैं। कोई मुसलमान डॉक्टर और तजुर्बाकार डॉक्टर उसको मशवरा दे कि आपकी ये बीमारी है, आप खाए, अगर आप नहीं खाते फिर मसला है तो वो न रखे। इस तरह एक औरत है, हामिला है, उसको हमल को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है,
تو اگر نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے پھر فدیہ ادا کرے. اسی طرح کوئی عورت ہے دودھ پلا رہی ہے بچوں کو، ہاں، تو وہ اگر دودھ بھی پلا رہی ہے اور روزہ بھی رکھ رہی ہے، اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھے، آگے وہ فدیہ دے رہے. فدیہ ایک روزے کے مختلف علم آج کل ممکن ہے کہ یعنی آٹی کے حساب سے، گندم کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، تو علماء باقاعدہ اعلان کرتے ہیں ممکن ہے اس سال 200-250 روپیہ ہو فی روزے کے حساب سے وہ ادا کرے. لیکن ان لکیری کی بیماری کے بعد اس کو موقع نہیں ملتے، یا بیماری کے بعد وہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر کس کو موقع مل جاتے اور اس کے بعد بھی نہیں رکھتے تو یہ گناہگار ہے. بالکل اسی طرح ایک ایک روزے کے جو برکت ہے اسے وہ محروم ہو جائے، یہ بڑی خیر سے محرومی ہے، بڑی جو ہے قسم سعادت سے اونچائی سے محرومی ہے. اس لیے میں تمام نوجوانوں سے اور تمام مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ روزے رکھیں. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے. ہم کیوں بانوں سے اس کو ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اصل میں اس میں ہر آدمی کی جو ضمیر ہے وہ اس کی مفتی ہے. بالکل ایسے بجائے کہ مفتی کے پاس جائے ہم ادھر ادھر کی چیزیں بتائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے میں روزہ رکھوں کہ نہیں. نہیں، اللہ نے ایک انسان کو جو زندگی دی ہے، ایک جوانی دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے بلا وجہ، اس کو روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. اور جو آدمی روزہ کھائے رمضان کے مہینے میں، اس کے بعد اگر وہ کفارہ بھی ادا کرے، ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کوئی روزے رکھ بھی، تو وہ جو روزے کی جو سعادت ہے اور جو اجر و ثواب ہے اسے وہ محروم ہوگی. بالکل یہ صحیح. تو خیر سے محرومی ہے. اس سے کیوں اس طرح کرے؟ اس وجہ سے تو یہ جو بھی برکتی ہے اس وجہ سے بھی کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک حرام کام میں کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزہ فرض کیا، ایک آدمی کہتے ہیں بلا وجہ. اور حتیٰ کہ آپ کی اسپیشل ٹی وی کے ذریعے سے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بعض لوگ باقاعدگی سے دکان لگا کے کوئی شربت فروخت کرتے ہیں، کوئی بریانی فروخت کرتے ہیں. ایک آدمی سے میں نے کہا میں کیوں کام کرتے، یہ تو حرام ہے آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت مہنگائی ہے. حالانکہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں، اس کے ایک بیوی ہے اور وہ ہے، کوئی بچے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے بہت پریشانی ہے. میں نے کہا پریشانی اس لیے ہے کہ تم حلال رمضان میں، اس رمضان کی بابرکت مہینے میں تم بریانی کے دیگ لے کے تم فروخت کرتے. بہت اہم آپ نے بات کی. اور بہت سے تاجر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے تاجر وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے بزنس کو بالکل سوائپ کر دیتے ہیں، ان ٹائمنگز کے اندر کھانے پینے کی اشیاء فروخت نہیں کرتے ہیں، اور کچھ جو ایسے میدان میں آتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے سیلز کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بہت غلط انداز ہے، جیسے علامہ صاحب نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو لوگ اس انداز کو اپناتے ہیں تو پھر یقیناً بے برکتی بھی ہوگی. معاشرے کے اندر جو آج تنگی ہے، جو مسائل ہیں، جو ہر انسان پریشان ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے علامہ صاحب نے فدیے کی بات کی، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کی جاتی ہے. اگر زکوٰۃ کی بات نہ بھی کریں تو ویسے بھی صدقات وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیے جاتے ہیں رمضان کے ایام کے اندر. اور جو امیر و کبیر لوگ ہوا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دسترخوان جو ہے وہ سجا دیتے ہیں سحر کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے، لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اب یہ بتائیے گا فدیہ جو ہے کیا ان کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ہاں وہ روزہ نہ رکھیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، بے شک، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں دی جائے. بالکل صحیح. رمضان کے بغیر بھی دی جا سکتی ہے جب اس پر پورا سال گزر پورا جائے. سال گزر جاتا ہے. بہت سے لوگ رمضان میں ہی نکال دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اس کا وقت آ جائے تو فوری طور پر دینا چاہیے. رائٹ. دوسرا جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہماری عبادات میں تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے، یا عبادات میں کمی رہ جاتی ہے، یا کسی حوالے سے روزے میں انسان جو ہے کبھی غیبت کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، تو اس طرح کے کچھ مسائل انسان کو پیش آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ فطر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے روزے میں، تراویح میں، اعتکاف میں، یا اس میں سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی ہوگی تو صدقہ فطر سے وہ چیز جو ہے نا وہ ختم کی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور یہ دینا واجب ہے، لازمی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے خیرات اور صدقات کا تذکرہ کیا، زکوٰۃ دینا فرض ہے. اگر ان خیرات کو اور ان صدقات کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. رائٹ. صدقہ فطر کے لیے وہ ایک اور چیز ہے اور زکوٰۃ کے لیے اور چیز ہے.
مصارف زکوٰۃ میں جو 8 مصارف ہیں وہ جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جو 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے تو ان کو دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، ان کو دینا ضروری ہے، ان کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ پھر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں پھر 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اصلاً غریب ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، ایک وہ ہیں جو روایتاً مانگتے ہیں جگہ جگہ، کہ جہاں پہ فرض کریں کوئی ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے یا زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، لوگ اس کے گھر آ جاتے ہیں، اس کو عام زبان میں جو روایتی فقیر کہتے ہیں، وہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی عادت ہوتی ہے مانگنا، وہ ان کے در پہ چلے جاتے ہیں اور وہ تقسیم کرنے والا تقسیم کرتا ہے۔ تو اس میں جو ضرورت مند ہے نا، جو اصل حاجت مند ہے، جو اصل غریب ہے، جو مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے اگر آپ کے پاس کوئی مستحق ہے جس کو دینا ضروری ہے، آپ ان کو دیجئے۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے، پھر آپ اپنے جو ارد گرد کے ہمسائے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ اگر ان میں سے نہیں ہے، پھر آپ کے آفس میں کوئی مستحق ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا شخص ہے تو آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ پھر آپ کے جو حلقہ احباب ہیں، دوست ہیں، ان میں سے دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی اس میں غریب اور مستحق ہے ان کو دیجئے۔ تو یہ ساری ترتیب جب آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، بہت ٹھیک ہے۔ اہم یہ انداز ہے، اور یقیناً اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسی تقسیم کرتا ہے، اور لوگوں جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایسے لوگ موجود ہم دیکھتے ہیں جو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، اور اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا کنسیپٹ رکھا ہے، صدقات کا کنسیپٹ رکھا ہے، اور بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اس کے جو احادیث کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ جو ایک انداز ہے اسلام کا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے، اس سے معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ صدقات و خیرات جو ہے وہ دیتے تو دکھائی دیتے ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں، مستحق تک پہنچنا کتنا لازم ہے؟ بالکل، یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں بند ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، من التعفف، تو اس سے اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو نشانیوں سے پہچانو کہ اس کے آمدن کیا ہے، آمدن ہے کہ نہیں، کتنے آمدن ہے، اس میں گزارا ہوتے کہ نہیں، یہ معلوم کرنا ایک تو بہت ضروری ہے۔ یہ تو عام حالات میں بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو، جو پیشاور قسم کے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اس میں، اور جو آدمی عقیم اس میں فرق کرے، لیکن بطور خاص رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں فرمایا کہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اللہ نے دیا ہے، اس کو دل کھول کے لوگوں کو دینا چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ اس مہینے میں مومن اور مسلمان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فضیلت ذکر کی ہے کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کے روزہ افطار کروائے، من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی کے روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ للذنوب، اس کی گناہ اللہ معاف کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کے گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، لیس کلنا ما نجد بہ، ہم تو سب یہ نہیں پاتے کہ کیا کرے، ما نفطر بہ صائم، جسے ہم روزہ دار کے روزہ افطار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ اجر اللہ اس آدمی کو دیں گے جو کسی روزہ دار کے روزہ افطار کرے، علی مسقۃ لبن، دودھ کی کسی گونڈ سے، لسی کی گونڈ سے، اور علی مشربۃ، یہ پانی کی گونڈ سے، او علی تمرۃ، یہ کھجور کی ایک کسی کو پلائے، یعنی کوئی آدمی اگر کسی کو ایک گونڈ پانی بھی پلائے اور اسے اس کو روزہ افطار ہو جائے، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو مالدار لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی کسی کے مکمل روزہ افطار کروائے، کسی کے باقاعدہ سب کچھ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو پلائیں گے۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ عام حالات میں بھی خرچ کرے،
اللہ کے بندوں کے اوپر کر اپنے ارد گرد دیکھے کتنے مستحق لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، بیوائے ہیں، غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، بیچارے صبح کھاتے ہیں، شام اس کے درک نہیں ہے کہ شام کو کیا کھائے. ایسے کتنے لوگ بالکل- افطاری میں بالکل بیچارے ایسے کے پاس دیکھتے کچھ ہیں نہیں ہے. تو عام حالات میں بھی، لیکن بطور خاص اس مہینے میں اس طرح لوگوں کو تلاش کریں. اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے معاشروں میں لوگ باقاعدہ دسترخوان لگاتے ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، جیلوں کے سامنے لگاتے ہیں، اسپتالوں کے سامنے لگاتے ہیں، مارکیٹوں میں لگاتے ہیں. یہ تو الحمدللہ اللہ نے اس کو برکت بھی دی ہے. بے شک. اور جن نے اپنے ہاتھ کو روک دیا تو اس کے مال میں اللہ کمی کرتے. ایک بخاری شریف کی حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے ناظرین اس کو سنیں، رمضان میں بھی اور عام حالات میں بھی. اس میں ابو ہریرہ حدیث کی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اس روز زمین کے اوپر 2 فرشتے تشریف لاتے. ایک فرشتہ اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں باقاعدہ کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو مال خرچ کرتے اس کو اور دے دو. جی جی. فرشتہ اعلان کر دے. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتے اللہم اعط ممسکا تلفا، یعنی جس سے ہاتھ روک دیا خرچ نہیں کرتے اس کے مال کو طلب کرے، اللہ اس کے مال ہلاک کرتے تباہ. یعنی فرشتے دعا کرتے. جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتے. جن نے ہاتھ روک دیا اور مال کس کے اوپر خرچ نہیں کرتے اللہ اس کے مال میں نقصان کرتے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو دسترخوان لگاتے ہیں، جو کانی دیتے ہیں، جو مختلف قسم کے مزدوروں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. اللہ انہیں سے بہت برکت دی ہے، اللہ اور دیں گے. اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ، کہ عام حالات میں بھی لوگوں کی ضرورت کو دیکھیں. بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی. کسی اگر 50,000 بے مدن ہے اس سے کام نہیں ہوتے ان کی. حالانکہ بہت کم لوگ کے 50,000 ہے. بجلی کی بل کتنی زیادہ ہے، گیس کی بل کتنی زیادہ ہے، ہر چیز. یعنی اب دیکھ کتنی مہنگائی ہے، کھانے پینے کی ضرورت کی چیز کتنی مہنگی ہے. اس سے صاحب ثروت لوگ آگے بڑھے اور لوگوں کے تعاون کرے. حکومت کی ذمہ داری ہے، بے شک. یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. جن کو اللہ نے جو بھی حکومتی عہدہ دیا ہے ایک ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ان سے اللہ پوچھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایسے نہیں کہ اس نے حکومت کی اور وہ ختم ہو گئے، نہیں، اللہ پوچھیں گے، ایک ایک رعیت کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے ان کو لوگوں کی ضرورت معلوم کر کے اور لوگوں کو گھروں تک پہنچنا چاہیے، اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے. اللہ اس کی مدد کریں گے. بے شک. بہت آپ نے اہم بات کی کہ یقیناً یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جہاں جہاں جو بھی گورنمنٹ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مخیر حضرات جو ہیں وہ یقیناً پارٹیسپیٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے. جیسے علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ہسپتالوں کے سامنے، جیلوں کے سامنے یا ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، دسترخوان جو ہے وہ سجاتے ہیں، اور غریب جو ہے وہ یقیناً روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہت مقدس یہ ایام ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے یقیناً بابرکت لمحہ ہے. جاننا چاہوں گا توبہ کے حوالے سے، رمضان میں توبہ یقیناً کرنی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں توبہ کا بہترین انداز کیا ہے؟ دیکھیں، توبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيَقْبَلُ اللَّهُ التَّوْبَةَ، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. بے شک. اور حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ دعا سکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کے بارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بہتری بھی اور آخرت کی بہتری بھی. اب ایک انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیکیج دیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جو شخص ایک جمعہ پڑھتا ہے اور پھر دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے، 2 جمعے کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شک. یعنی انسان جو ڈیلی بیسس پہ کرتا رہتا ہے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو بھی ان سے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک ہو گیا. اور دوسرا، جب ہم اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، جو دعا سکھائی گئی ہے سورۃ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ یہ پہلی جو 3 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے. وہ حاکمیت اسی کی ہے، قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم عبادت بھی تو تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تو جی سے مانگ. آدھا حصہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اگلا آدھا انسان کے لیے ہے.
इंसान किस इबादत करने के बाद क्या कहता है, इहदिन सिरात अलमुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता सीधा दिखा। रास्ता दिखा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, के किन लोगों का रास्ता, जिन पर तूने इनाम किया, वो कौन है। फिर दूसरी आयत इसकी तशरीह करती है, उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, के उन लोगों का रास्ता जिन पर अंबिया चले, सालिहीन चले, शुहदा जो उस उम्मत पर गवाह हैं। बेशक। तो इंसान जो है जब तौबा करता है, जब अल्लाह के सामने आता है, इबादत के लिए खड़ा होता है, उसकी हाकिमियत को भी तस्लीम करता है, अल्लाह की उस बंदगी को भी तस्लीम करता है, अल्लाह के सामने जब सर बसजूद होता है और दुआ करता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर दे, अगर उसके अंदर इखलास है और वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आया हुआ है, हलाल रिज़्क़ कमाता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। बेशक। लैलतुल क़द्र के वाक़े से एक मशहूर बात है कि उस दिन जो भी उस महफ़िल में मौजूद होता है, इवन कि एक बंदा आता है अपने काम से आता है, तो जब अल्लाह ताला उन सारे लोगों की बख्शिश कर रहा होता है, तो फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह थोड़ी अपनी रहमत को रोक ले, इनमें से एक ऐसा बंदा भी है जो अपने रिश्तेदार के काम के लिए गया था, उसको बुलाने के लिए, तो उसको भी बख्श रहा है। तो अल्लाह कहता है तू फ़रिश्तों को हुक्म देता है तुम ऐसी बात करते हो, वो कोई बंदा ऐसा भी है जो सिर्फ उसमें शरीक हुआ है, उसने ज़िक्र भी नहीं किया, मैं उसको भी माफ़ करता हूँ। यानी अल्लाह ताला तो इतनी जो है बंदों के लिए वो फराख दिली दिखाता है। बेशक ऐसे ही है। बहुत आपने प्यारी बात की। यकीनन ये बहुत बहुत ज़्यादा बाबरकत लम्हात हैं और इन लम्हात से मुस्तफ़ीद हम हो सकते हैं उलमा कराम की सोहबत को अपनाकर, इल्म दीन सीख कर। और आज हमने ये जाना कि रमज़ान कैसे गुजारें। दोनों ही उलमा कराम ने बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आज के मौजू के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की, और उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत प्यारे अंदाज के अंदर आज के मौजू को मुख्तसरन आपने समेटने की कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाएं। नाज़रीन, इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।